السلام ناظرین، میں ہوں امداد سومرو۔ ملک میں آٹے کا معاملہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ آٹا تقریباً 70 سے 80 روپے کلو، کہیں 70 روپے، کہیں 75 روپے اور کہیں 80 روپے، اور وہ جو فائن آٹا ہے اور جو چکی کا آٹا ہے وہ تو اس سے بھی مہنگا ہے۔ مگر اصل بات یہ ہے وہ کہ خدشہ ہے کہ یہ آٹا آئندہ کچھ دنوں کے اندر یا ایک آدھ ماہ کے اندر 100 روپیہ کراس کر جائے گا، سینچری کرے گا آٹا تاریخ میں پہلی بار۔ آج بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے آٹا، اور آگے جا کر خدشہ ہے کہ یہ مزید مہنگا ہوگا اور 100 روپے سے اوپر چلا جائے گا۔ اب یہ ہو کیوں رہا ہے؟ اصل چیز کہ ملک میں گندم کا بحران ہے۔ کیا اس وجہ سے ہو رہا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ملک میں گندم کا بحران نہیں ہے۔ ملک میں گندم جو کاشت ہوئی تھی یا پیداوار ہوئی تھی گندم کی، وہ ہماری جو ٹارگٹ تھا بارش وغیرہ کی وجہ سے اس سے کم ہوئی تھی، لیکن ہماری ضرورت کے مطابق ہو گئی تھی۔ تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سوال یہ ہے، اور جواب یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی ناقص منصوبہ بندی، اور میں ناقص سے پہلے نااہلی کہنا چاہ رہا تھا، نااہلی کی وجہ سے اور نالائقی کی وجہ سے، یعنی مسئلے کو ایک وہ ہیں حکومت کے لوگ جو اس مسئلے کو سمجھ نہیں رہے، دوسرے وہ ہیں جو اس مسئلے کو الجھا رہے ہیں، اور جو تیسرے جو اصل ذمہ دار ہیں وہ واردات ڈال رہے ہیں قوم کے ساتھ مسلسل۔ گندم کا بحران جو ہے، جیسے میں نے کہا نہیں ہے، لیکن مصنوعی بحران پیدا کیا جا رہا ہے۔ ہوا یہ کہ کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ بھی آئی تھی کہ گندم امپورٹ کر دی گئی۔ اچھا، امپورٹ کرنے کے بعد فیصلہ ہوا کہ جناب گندم جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی کریں گے، اور اسی دوران پھر ایک اور چیز ہو گئی کہ گندم جو ملک میں موجود تھی، اور پنجاب میں خاص طور پر پنجاب کی بات ہو رہی ہے کیونکہ پنجاب میں پنجاب میں معاملہ زیادہ خراب ہوا، تو گندم جو ہے وہ دے دی گئی پولٹری فیڈز کے لیے سستے داموں، 1400 روپے خریدی گئی۔ اور یہ رپورٹیں ہیں، سرکاری رپورٹیں ہیں، یہ میں کوئی اپنے اس سے نہیں کہہ رہا۔ جو گندم 1400 روپے لی گئی، 1400 روپے کسان سے، اور پھر وہ گندم پولٹری فیڈز کے لیے 700 روپے میں دی گئی۔ اب یہ کیا کھاتا ہے، کس حساب میں دی گئی؟ وہ کیونکہ ایک واردات یہ ہوتی ہے کہ جناب وہ پرانی ہو گئی گندم، گلی سڑی ہو گئی، اس طرح کے کھاتے میں ڈال کے وہ دے دی جاتی ہے، پولٹری فیڈز کو دے دی گئی سستے داموں۔ اب کیا ہے جی؟ اب مسلسل وفاقی حکومت اعلان کر رہی ہے کہ گندم جو ہے وہ امپورٹ کی جا رہی ہے، ایک جہاز آ رہا ہے، وہ آئے گا پھر آگے جائے گا۔ اب اس میں واردات یہ ہوگی کہ گندم آئے گی پاکستان کے نام پر، پھر کے پی کے جائے گی، اور کے پی کے سے پھر افغانستان اسمگل ہو جائے گی۔ یہ طریقہ واردات ہے، اور ایسا ہی ہوتا رہتا ہے۔ اب جو اصل واردات جو ڈالی گئی یہ سارا کچھ کرنے کے لیے، وہ یہ تھی کہ جی ہمارے ایک میکینزم ہے گندم کا۔ میں زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جا رہا کیونکہ زیادہ پھر بورنگ ہو جاتی ہے چیز۔ ہمارا ایک میکینزم ہے، گندم کاشت ہوتی ہے، ایک ٹارگٹ رکھتی ہے گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ پاسکو کے ذریعے اور صوبائی حکومتوں کے ذریعے، وہ پھر گندم کا ایک ٹارگٹ رکھا جاتا ہے کہ اس سال ہم نے اتنی گندم پیدا کرنی ہے، اور حکومت نے اس میں سے اتنی ذخیرہ کرنی ہے تاکہ فوڈ سیکیورٹی ہماری یقینی رہے، تاکہ گندم کیونکہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا۔ تو فوڈ سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جو حکومتیں ہیں، وفاقی اور صوبائی حکومتیں، وہ گندم کی ذخیرہ اندوزی کرتی ہیں، خریدتی ہیں ایک حد تک، اور اس کے بعد پھر اوپن مارکیٹ میں بھی گندم جو ہے وہ کسان کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ بیچ دے۔ ایک سرکاری گوداموں میں جاتی ہے، اور دوسرا فلاور ملز اور دیگر جو تاجر ہوتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں، اور وہ پھر اس کو آگے جا کے اکتوبر نومبر کے بعد پھر جو گندم اکتوبر نومبر تک، یعنی اپریل سے گندم مارکیٹ میں آنا شروع ہوتی ہے، جو اس کی پیداوار آتی ہے، فصل کٹتی ہے، اور اس کے بعد تقریباً اکتوبر نومبر تک یہ گندم جو ہے وہ مارکیٹ میں، جو اوپن مارکیٹ میں لوگ خریدتے ہیں، جو فلاور ملز والے، وہ اپنی گندم جو ہے وہ لاتے ہیں مارکیٹ میں، وہ چلتی رہتی ہے، اور ساتھ ساتھ کبھی کبھی گورنمنٹ سپورٹ دیتی ہے، اگر کوئی ایشو ہو تو پھر گورنمنٹ ریلیز کر دیتی ہے فلاور ملز کو ایک کوٹا کے تحت۔ ہر فلاور ملز کا ایک کوٹا ہوتا ہے۔ اس بار واردات یہ ڈالی گئی کہ پنجاب میں گندم پہلے ہی، یعنی اکتوبر تو دور کی بات، آج سے 3-4 مہینے پہلے گندم میں اپریل مئی جون کے دوران ہی گندم جو ہے وہ مارکیٹ میں دے دی گئی، جاری کر دی گئی۔ اور
مسئلہ پیدا ہو گیا، گندم جاری کر دی تو کیونکہ ہمارا جو تاجر ہے وہ زیادہ تر اس طرح کے جو صنعت کار ہے وہ تو رج کے 2 نمبر ہے، رج کے انہوں نے کیا کیا کہ گندم غائب کر دیا، آٹا مہنگا کر دیا۔ آٹا بھی اچانک یعنی گندم کا بحران بھی نہیں ہے، آٹے کا بحران بھی نہیں ہے، لیکن آٹا 35-40 روپے سے یوں چلتا 80 روپے تک آ گیا۔ اچھا، اس میں انہوں نے واردات یہ ڈالی قوم کو گمراہ کرنے کے لیے، وفاقی حکومت اور تحریک انصاف کے لوگوں نے، کہ یہ بتانا شروع کر دیا کہ جناب یہ بحران سندھ حکومت کی وجہ سے ہے۔ یعنی گندم کا مسئلہ، آٹے کی قیمتیں پنجاب میں بڑھ رہی تھیں اور بحران سندھ حکومت کی وجہ سے تھا۔ کیونکہ سندھ حکومت جو ہے وہ گندم ریلیز نہیں کر رہی۔ میری ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے اسی دوران چند ماہ پہلے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار یہ آپ مطلب کیوں کر رہے ہیں صاحب، گندم جاری کر دیں لوگوں کو۔ انہوں نے کہا کہ جناب ابھی تو یہ تب میرا خیال ہے 60 کے آس پاس تھی قیمت آٹے کی، انہوں نے کہا ابھی تو 60-65 میں مل رہا ہے، اگر میں نے گندم پنجاب کی طرح ریلیز کر دی اکتوبر یا نومبر سے پہلے تو پھر ایسا بحران آئے گا کہ کوئی قابو نہیں کر پائے گا اس بحران کو۔ اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ کیونکہ اوپن مارکیٹ میں جب ہم گندم ایسے دیں گے تو وہ ذخیرہ اندوزی ہو جائے گی، بلیک مارکیٹنگ ہوگی، اور بلیک مارکیٹنگ کی وجہ سے ہم ممکن ہی نہیں ہوگا ہمارے لیے کہ ہم لوگوں کو آٹا دے پائیں، لہٰذا یہ فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ وفاقی حکومت غلط کہہ رہی ہے کہ ہم گندم جاری کر کے غلطی کر رہے ہیں، ہم ایک اسٹریٹجیکلی یا جو ایک پلاننگ ہوتی ہے، جو ایک پریکٹسز ہیں، اس کے تحت ہم لیگلی گندم جو ہم نے رکھی ہوئی ہے، اور ہم گندم اپنے جو ایک ٹینیور ہوتا ہے، جو ایک معمول ہے ہر سال کا، اس سے پہلے جاری نہیں کریں گے۔ اب جب آٹے کی قیمت 80 روپے تک جا رہی ہے، چلی گئی ہے، تو مجھے ان کی مراد علی شاہ صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک نظر آئی۔ لیکن آج مجھے وہ کچھ وفاقی وزراء کے جو ٹویٹر پہ وہ لگے ہوتے ہیں، ان کی کچھ وہ آیا کہ جناب سندھ حکومت جو ہے وہ وفاقی حکومت کو ناکام بنانے کے لیے گندم کا بحران پیدا کر رہی ہے اور گندم جاری نہیں کر رہی۔ اچھا جی، میں نے کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی پوچھا، میں نے کہا چلے جی مان لیتے ہیں کہ حکومت سندھ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو پنجاب میں کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ حکومت سندھ جو ہے وہ وہاں پہ گندم ریلیز نہیں کر رہی، تو پنجاب سے گندم سندھ جا رہی، تو بھی آپ روک لیں۔ کمو شہید کا بارڈر ہے، کشمور والا بارڈر ہے جو سندھ پنجاب کا، آپ وہاں سے نہ جانے دیں، سندھ حکومت روک دیتی ہے، وہ نہیں آنے دیتی، وہ ٹھیک وہ صحیح یا غلط وہ کہتے ہیں جناب اب یہاں سے جا کے اسمگلنگ ہوگی اور ایشو ہوگا، تو آپ بھی کیونکہ آپ بھی روک دیں تاکہ گندم صوبے کے اندر رہے، اٹک کے اس طرف جو گندم جاتی ہے وہ اس کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ جناب وہ پشاور کے نام پہ KPK کے نام پہ جاتی ہے اور آگے نکل جاتی ہے۔ ابھی آج KPK میں آٹے کی لائنیں لگی ہیں اور لوگ رو رہے ہیں۔ میں ایک ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا تھا، ایک بندہ رو رہا تھا آنسوؤں کے ساتھ کہ میں بیمار ہوں، مریض ہوں، مجھے یہ سرکاری جو گندم جو کھانے کے قابل بھی نہیں ہے، لیکن میں اس کے لیے کھڑا ہوں لائن میں، اور گندم مل نہیں رہی، آٹا مل نہیں رہا، یہ عالم کر دیا۔ اور الزام، اور مطلب یہ میں بتا رہا ہوں کہ واردات، مسلسل واردات، اور اس واردات کو چھپانے کے لیے الزام سندھ پر ممکن ہے۔ سندھ میں جو آٹا مہنگا ہے وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، وہاں ضرور حکومت سندھ ذمہ دار ہے، لیکن جو پنجاب میں مہنگا ہے تو اس کا ذمہ تو سندھ حکومت کو ذمہ دار کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ پھر وزیر اعلیٰ کو مراد علی شاہ کو لا کے بٹھا دیں عثمان بزدار پلس وسیم اکرم پلس کی جگہ پہ، یا ادھر محمود خان کی جگہ بٹھا دیں وزیر اعلیٰ سندھ کو۔ تو ہو یہ رہا ہے یہاں پہ ایک، مجھے ان کی جو طریقہ ہے حکومت کا، اس میں مجھے ایک سندھی محاورہ یاد آ رہا ہے۔ سندھی میں کہتے ہیں کہ ہلن پان کھا نہ پجے تھک لانت گوڈن تے، یعنی کام خود سے نہیں ہوتا اور الزام دوسروں پر دیے جاتے ہیں۔ تو 3 صوبوں میں حکومت ہے آپ کی، وفاق میں آپ کی حکومت ہے، چینی کا بحران سندھ حکومت ذمہ دار، آٹے کا بحران سندھ حکومت، گیس کا بحران سندھ حکومت ذمہ دار۔ تو یہ ذرا اپنے طور اتوار ٹھیک کر دیں۔ اور آج ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ داغا ہے کہ سوموار سے مہنگائی کے خلاف ریاستی ادارے متحرک ہوں گے۔ تو خان صاحب اب تک کیوں سو رہے تھے؟ لوگوں کی پہنچ سے ہر چیز دور ہو چکی ہے، اب اگر آپ متحرک ہوں گے بھی، ریاستی ادارے کام کریں گے بھی، تو قیمتیں کہاں تک نیچے لے آئیں گے؟ عوام کی پہنچ سے پھر بھی دوری رہیں گی، آپ جتنا چاہے مرضی نیچے لے آئیں، کیونکہ اتنا گراف اوپر جا چکا ہے اور لوگوں کی جو انکم ہے وہ بالکل لو ہو چکی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔